ایک عمل آدمی اگر رمضان کے اندر کرتا ہے تو اس کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ 70 گنا زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی شخص نے ایک نماز فرض ادا کی رمضان کے مہینے کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 فرض کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت! شکر خدائکم کے موافق شدی بخیر، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تراویح کی نماز عطا فرمائی، اس کی توفیق پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ شکر ادا کرنا چاہیے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ شکر ادا کرنا چاہیے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سحری افطاری کے رحمتوں سے نوازا۔ رمضان کے روزے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تمام زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ فقہ کے تمام معتبرات کے اندر جب دیکھتے ہیں، کنز قدوری، ہدایہ، فتویٰ قاضی خان، فتاوی شام، ہندیہ، بحر نہر، سب کے اندر یہ ہے کہ روزہ کھانے پینے جماع سے رکنے کا نام ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے آپ کے اوپر اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تاکہ آپ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کھانے پینے کے اندر بھی احتیاط برتنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ افطاری کے ٹائم اتنا کھانا شروع کرے کہ دوسری افطاری آئے گی نہیں، سحری کے اندر اتنا کھانا پینا کرے کہ بھئی سارا دن مجھے بھوک پیاس لگے ہی نہیں، تو روزے کا جو مقصد وہ فوت ہو جائے گا۔ روزے کے اندر جتنی مشقت ہوگی، جتنی تھوڑا تکلیف زیادہ ہوگی، پیاس محسوس ہوگی، گرمی کی شدت محسوس ہوگی، تو اس کی فضیلت بھی اور زیادہ ہے۔ لہذا روزے کا جو مقصد اور منشا ہے اس کا مطلب ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ آپ لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ غیر مسلم حضرات بھی روزے کے بارے میں بہت ریسرچ کرتے ہیں۔ کینیڈا کے سابق وزیر اعظم نے باقاعدہ روزے کے اوپر ایک مقالہ لکھا ہے، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے، تو اس نے اپنے مقالے کے اندر لکھا ہے کہ میں تو حیران ہوں مسلمانوں کے ان روزے کے اوپر، تو یہ سال کے اندر ہم ایک مہینہ جب روزہ رکھتے ہیں تو میرے خیال کے اندر ایسے شخص کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دیکھو، یہ غیر مسلم جو ایمان بھی نہیں لاتا ان کا اعتراف ہے کہ روزہ ایسی چیز ہے۔ تو لہذا روزہ جو ہے، روزہ اور جدید سائنس کو دیکھا جائے، روزے کے اندر جتنے بھی جراحت اور طب کے ماہرین ہیں، MBBS کے ماہر ڈاکٹر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں وہ بیماریاں جو انسان کو کھانے پینے کی وجہ سے ہوتی ہیں، جوڑوں کا درد ہو گیا، ہائی بلڈ پریشر ہو گیا، دوسرے کافی ایسے عوارضات ہیں، اگر انسان کھانے پینے کے اندر اعتدال کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو ان کی اگر ٹیسٹ کرائی جائے تو
پہلے سے ان کی ٹیسٹ جو ہے نیگیٹو آئے گی. یعنی روزے کے انسان کی جسم کے اوپر اتنے گہرے اثرات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی برکت سے ٹھیک فرما دیتے ہیں. تو لہذا یہ جو مواقع ہیں ہمارے اندر، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. سحری کے وقت استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. عباد الرحمن کی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو سحری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. معلوم ہوا سحری کے وقت کا جو بہترین عمل ہے وہ استغفار ہے. یا اللہ مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے، مجھ سے کما حقو روزہ نہیں رکھا جا رہا، ان کے تقاضے میں پورے نہیں کر پا رہا، یا اللہ آپ ہی مجھے بخش دو. استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. صحابہ کرام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کو نوٹ کرتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کا تو زیادہ اہتمام کرتے تھے. ہر سال جبریل امین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رمضان کے اندر تشریف فرماتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرآن سناتے تھے. اللہ تبارک و تعالی اسپیشل ایک فرشتہ بھیجتے تھے قرآن کریم سننے کے لیے. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی اتنی بڑی شان ہے کہ عرش معلیٰ سے اللہ تبارک و تعالی فرشتہ بھیج رہے ہیں ہر سال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سننے کے لیے. تو یہ اللہ کے نبی اتنا اہتمام کرتے ہیں، امتی کے لیے کتنا ہوگا. شکر خدائے کن کے موفق شدی بخیر. اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کی توفیق نصیب کی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر ہر رمضان کے اندر جبریل امین کو قرآن سنایا ہے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا وقت آیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہونے لگے، پھر جبریل امین کو 2 بار قرآن سنایا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر بی بی فاطمہ کو یہ واقعہ بتایا تو اس نے اندازہ لگا لیا تھا پیغمبر علیہ السلام ابھی ہم سے چلے جائیں گے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر یہ رمضان عطا کیا ہے کہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو شخص رمضان کا اہتمام کرتا ہے نا، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے. استاد محترم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر پر کروڑے ہاں نور نازل فرمائے. استاد ظہرعلی خان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے دور تفسیر کے اندر ایک پختون کا واقعہ سنایا. فرمایا کہ پختون اپنی نوکری کے حساب سے، کمانے کے حساب سے ہندوستان چلا گیا. وہاں پر کام کرتا تھا تو وہاں ایک ہندو عورت پر وہ فریفتہ ہو گیا، اس سے محبت ہو گئی ان کی. یہ ہے مسلمان، وہ ہے ہندو. ہندو برادری کو جب پیشکش کی تو میں شادی کرنا چاہیے، کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، آپ کو ہندو بننا پڑے گا. یہ اتنا پاگل تھا مجازش کے اندر تو اس نے بولا ٹھیک ہے میں ہندو بن جاؤں گا. کچھ بعد ان کی شادی ہو گئی.
3-4 مہینے گزر چکے تھے کہ رمضان کریم کا مہینہ آ گیا، تو وہ پختون کہیں سے آٹے کا تھیلا لا رہا ہے، کہیں سے راشن کا سامان لا رہا ہے، تو ہندو لڑکی نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے؟ کہا کہ آپ تو پھر ہندو نہیں ہو؟ اس نے بولا ہندو ہوں، بالکل دلہ نہیں ہوں، میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہوں کہ میں اپنا شعائر اسلام رمضان کا جو اہتمام ختم کر لوں۔ تو وہ پختون روزہ بھی رکھتا تھا اور ہندو لڑکی ان کے لیے سحری کی بھی کھانا تیار کرتی تھی، افطاری کے بھی تیار کرتی تھی۔ تو کچھ عرصہ یہ گزرا کہ اس ہندو عورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی حلاوت نصیب کری، وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ فتاوی قاضی خان کے اندر ہے کہ جو شخص اسلام کے ارکان کا خیال کرتا ہے، ان کا اہتمام کرتا ہے، تو یہ بھی ایک ایمان کی نشانی ہے۔ امام بایہقی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ابواب قائم کیے، باب شعب من الایمان، ایمان کے حصے۔ لہذا جو شخص روزے کسی عذر کی وجہ سے نہیں رکھتا پھر بھی رمضان کا اہتمام کرتا ہے، یہ نشانی ہے کہ اس کے دل کے اندر ابھی بھی ایمان باقی ہے۔ پچھلے جمعے کو میں نے آپ لوگوں کو ہندو کا واقعہ بھی بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرمائی۔ تو رمضان کے اندر افطاری کا بھی وقت آتا ہے، سحری کا بھی وقت آتا ہے۔ افطاری کا وقت جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول کا وقت ہے۔ روزے دار جب افطاری کے لیے بیٹھتا ہے، فی الحال کچھ نہیں کھاتا پیتا، کیونکہ ان کے دل میں یہی ہے کہ مجھے اللہ کا حکم ہے اتم الصیام الی اللیل، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مجھے روزہ پورا کرنا ہے۔ 1 منٹ 2 منٹ ہوگا پھر بھی کھائے گا پیے گا نہیں۔ اسی اثناء کے درمیان، اس درمیان کے اندر کوئی اگر دعا کرتا ہے اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنے دینی دنیاوی مسائل کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس افطاری کی برکت کی وجہ سے ان کے مسائل حل فرماتے ہیں۔ تو لہذا یہ جو دونوں وقت ہیں سحری اور افطاری کا، اس میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ دعائیں بدل دیتی ہیں تقدیریں۔ تو عمر نے فرمایا دعا مخل عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ عبادت کے اندر مزہ بھی تب ہوگا جب اس کے اندر مغز ہوگا دعا کا۔ تو روزہ ایک فرض عبادت ہے، اس کو دعاؤں کے ساتھ مزید مزین کر لیں گے تو اور ہمارے لیے خیر برکت بنے گی۔ فقہی مسئلہ ہے، اگر کسی نے رات کے وقت سو گیا، سحری کے اندر اس کو جاگ بھی نہیں، آنکھ بھی نہیں کھلی، تو اس کو چاہیے کہ زوال تک اپنی صورتحال دیکھے۔ اگر ضعیف کمزور ہے، اس کو خطرہ ہے کہ میں بغیر کھائے پائے اگر پورا دن گزاروں گا تو میری صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور شیخ فانی ہے، بوڑھا ہے، تو اس کو قضا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر صاحب قوت ہے تو اس کو چاہیے کہ بس ابھی روزے کی نیت باندھ لے، تو اس کا بغیر کھائے پیے بھی روزہ ہو جائے گا۔ لیکن سحری کے اندر کھانا پینا مسنون ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے اندر برکت ہوتی ہے. اس کے اندر ہم برکت کے لیے 2-3 نوالے بھی کھا لیتے ہیں. سیویوں کا کچھ چمچ کچھ روٹی اور چائے وغیرہ پی لی، ایسا سمجھو کہ سحری کی برکت حاصل ہوگی. تو سحری کی برکت کے لیے کچھ کھانا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے اندر برکت ہے. تیسری بات رمضان کی ہے، مسلمان کا رمضان کے ساتھ محبت اور شغف ہونی چاہیے. الحمدللہ آپ دیہات میں جا کے دیکھو گے، دیہات کے لوگ عجیب ہوتے ہیں، وہ شہریوں کی طرح اپنی زندگی نہیں گزارتے. ہماری تو صورت حال یہ ہے کہ سحری کھا لی، چلو بس نیند کر لی، سارے رات جاگیں گے، ابھی نیند کر لی، فرض کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا. دیہات میں لوگ کیا کرتے ہیں، سویل کھائیں گے سویل سو جائیں گے. یہ فطرتی انسان کی زندگی ہے، اس سے میں بہت خوش ہوتا ہوں. جو شخص سویل اپنے آپ سو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی نیند بھی پوری ہو جائے گی. جب اس کی نیند پوری ہوگی تو فجر کے لیے اٹھنے کے لیے اس کو کسی قسم کی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، وہ آرام اور سکون سے فجر پڑے گا. فجر کے بعد نیند کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ شخص ابھی فجر کے بعد صبح کے وقت تلاوت بھی کرے گا. فجر کے بعد جو تلاوت کی جاتی ہے، کوئی عبادت کی جاتی ہے، ذکر اذکار کی جاتی ہے، یہ ہمارے لیے زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اور متوجہ کرتی ہے. عرب ممالک کے اندر جاؤ گے، بہت سارے اسلامی کنٹریز ہیں جو یہ فطرتی جو طریقہ ہے رات کو سویل سونا سویل اٹھنا، اس پر عمل پیرا ہیں. وہ سویل سویل اپنا کاروبار کھولتے ہیں، سویل سویل گھر چلے جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے اندر زندگی کے اندر بہت برکت ہوتی ہے. فطرت کی چیزوں کو اپنائیں گے، عبادت اہتمام کے ساتھ کریں گے تو ہمارے لیے اور زیادہ برکت ہوگی. تو میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آپ کے اوپر روزے فرض ہیں. فرض آخری درجہ ہے عبادت کا. فرض کا چھوڑنا حرام محض ہے.